اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راولپنڈی جیم خانہ کی پوری انتظامیہ کا بالخصوص اس کے سیکریٹری جناب سید سجیل حیدر مدظ العلی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی ٹیم کے ایک فرد جناب سردار خالد افسر خان سہروردی کی وساطت سے آج کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں گلہائے نعت کی دعوت دی، اور انشاءاللہ مناقب اہل بیت اور صحابہ کرام بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کتاب سے پہلے میں نے 2 کتابیں اور لکھی، فصاحت کا سفر، اور یہ میری کتاب ہے فصیح اور فصاحت۔ فصاحت کا سفر پارٹ 1 جو تھا وہ 2023 میں شائع ہوا، اور پھر پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو ملا کر فصاحت کا سفر 2024 میں الحمدللہ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن نے شائع کیا، اور یہ تیسری کتاب ہے جس کا نام میں نے فصیح اور فصاحت رکھا ہے۔ اصل میں اس میں میری بائیوگرافی بھی ہے، میرے مشاہدات بھی ہیں، میرے تجربات بھی ہیں، اور حالات حاضرہ کی مناسبت سے کچھ ایسے مضامین ہیں کہ جس کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ میں نے اپنا مافز ضمیر اور اپنے خیالات اور اپنے جذبات پوری ایمانداری کے ساتھ بیان کرنے کی میں نے کوشش کی، اور میں نے کوشش کی ہے الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر، میں فرقہ واریت سے بھی دور ہوں، اور میں ہر قسم کے تعصب سے اللہ نے مجھے دور رکھا ہے۔ میں آپ کو آپ کی خدمت میں ایک ضروری بات اس لیے عرض کروں گا، 1999 میں میرے والد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی، میں یہاں جو بیٹھا ہوا ہوں یہ ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ 1999 میں میری پوری فیملی نے اور ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم نے حج کیا۔ حج کے بعد مدینہ منورہ حاضری ہوئی، تو ابا جی سے کچھ مدینہ منورہ میں جو شعراء تھے یا جدہ میں جو شعراء تھے وہ ملنے آتے تھے۔ تو ایک دفعہ رمضان لغاری صاحب میں آپ کے خاص توجہ چاہوں گا، وہ ایک شعری نشست کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک شعر پڑھا گیا وہاں پر، 7-8 آدمی تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے۔ تو ابا جی نے مجھے کہا تم نے بھی یہ شعر پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے پڑھا ہے۔ کہنے لگے آئندہ نہیں پڑھنا۔ پھر میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابا جی آپ نے بھی کچھ اسی مفہوم کے اشعار کہے ہیں، تو مجھے پنجابی میں کہنے لگے کسی نے بھی کہے ہوں، نہیں پڑھنے آج تو بات، کیونکہ اس شعر کے اندر کسی مسلک کے اوپر جو تھا نا وہ تنقید تھی۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا آج کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور فرمایا کہ نعت سراپا محبت ہے، نعت سراپا محبت ہے، محبت کی بات کرنی ہے۔ یہ 1999 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی برکت، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی برکت، اور ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت، تو میں نے پھر الحمدللہ اس کے بعد کوئی ایسا شعر نہیں پڑھا، کوئی ایسی تحریر نہیں لکھی، کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ مسلمانوں کے مکاتب فکر تو آپ چھوڑ دیں، میں نے کسی دوسرے مذہب کے اوپر بھی کبھی تنقید نہیں کی۔ اپنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں جس مسلک پہ ہوں، جس طریقے پہ ہوں، سب کو پتہ ہے، اس کو اپنے ساتھ برقرار رکھا ہے، اور اس فارمولے پر ہمیشہ میں نے عمل کیا، اپنا مسلک چھوڑو مت، کسی کے مسلک کو چھیڑو مت، یہی میرا طریقہ ہے، اور میری نعت گوئی، میری نعت خوانی سب اسی پر منحصر ہے۔ اور ایک میں ضروری گزارش آپ سے کروں گا کہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے محبت،
یہ سب در سیدہ فاطمۃ الزہرا کی برکت ہے. جو کچھ مجھے اللہ نے عطا فرمایا، جو کچھ مجھے اللہ نے عطا فرمایا در سیدہ زہرا سے عطا فرمایا. اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا. 89 میں جب اپنی پوری فیملی کے ساتھ عمرے پہ گیا تو باب جبریل کے پاس میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بزرگ تشریف فرما تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت میرے اتنی وسائل نہیں ہیں، میں بات کر رہا ہوں. اچھا یہ ان بزرگوں کا جو حلیہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سر ننگے تھے، داڑھی تھی، ماشاءاللہ سب کچھ تھا، لیکن پیروں سے بھی ننگے تھے اور سر سے بھی ننگے تھے. تو میرے اتنے وسائل نہیں کہ میں ہر سال حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں. میں چاہتا ہوں کہ سرکار مجھے ہر سال بلائیں. تو مجھے پنجابی میں کہتے ہیں جنت البقیع کی طرف اشارہ کر کے، بی بی صاحبہ نو درخواست پیش کر، اگر تینوں بلاوا نہ آئے تو مینوں پھڑ لیں. تو ان کو میں کہاں پکڑتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کرم ہے کہ آج تک مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ مجھے سرکار نے کتنی بار بلایا. میری ساری دعائیں، میری ساری تمنائیں، میری ساری خواہشیں در سیدہ فاطمۃ الزہرا سے اللہ پوری کرتا ہے. تو الحمدللہ یہ جو کچھ بھی میں نے لکھا اور جو کچھ بھی میرے خیالات تھے، میرے جذبات تھے، میری عقیدت تھی، یہ سب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے طفیل ہے. میں اپنی اس نئی کتاب سے آپ کو ایک پیراگراف سنانا چاہتا ہوں. ایک بار دوسری پڑھ لیجیے. اب یہ چونکہ طویل ہے تو مجھے ایک پیراگراف پڑھنا ہے، چونکہ نئی کتاب ہے. تو جب کوئی نئی کتاب اس کی تقریباً رونمائی ہوتی ہے تو مصنف جو ہے اس کا ایک پیراگراف پڑھتا ہے. تو میں اسی کے حوالے سے یہ پڑھ رہا ہوں. شاید یہ 1988 کی بات ہے. میں اس فٹ پاتھ پر، یہ فٹ پاتھ ہے پائلٹ ہوٹل لاہور داتا صاحب کے سامنے جو فٹ پاتھ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. میں نے اس کو اوپر جو انٹرو دیا ہے اس میں وہ نہیں پڑھ رہا. میں اس فٹ پاتھ پر شوق مالشیا کے پاس چمپی کروایا کرتا تھا. مجھے چمپی کی عادت بھی یہیں سے پڑی تھی. اس چوک کے لوگوں سے میری شناسائی داتا صاحب کی محفلوں اور داتا صاحب کے نزدیک کیسٹ کی دکانوں پر میرے نعتیہ کیسٹ سے ہوئی. رکشے سے اتر کر میں ہوٹل میں جانے لگا تو شوقے نے مجھے آواز دی. آج شوقے کے پاس ایک ادھیڑ عمر بزرگ چمپی کروا رہے تھے. بزرگ لمبی گھنی زلفیں اور خشخشی داڑھی، بزرگ کی لمبی گھنی زلفیں اور خشخشی داڑھی تھی. کالا لباس زیب تن کیا ہوا تھا. یہ بزرگ انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نفاست پسند بھی تھے، جو اس کی بود و باش سے لگ بھی رہا تھا. آج شوقے کے پاس کوچوان محمد بوٹا بھی بیٹھا ہوا تھا. شوقے نے بزرگ سے میرا تعارف کرایا، بہت محبت سے ملے. شوقہ ان کو نبیل سائیں پکار رہا تھا. نبیل سائیں نے بتایا کہ روڈ کے اس پار ایک دکان میں جو مزار ہے وہ بھیا جی کا مزار ہے، وہی میرے مرشد ہیں. نبیل سائیں نے بتایا کہ وہ 1972 میں ان سے بیعت ہوا تھا. میں نے بھیا جی کا سلسلہ طریقت پوچھا تو سائیں نے کہا کہ 4 سلسلے 14 خانوادے. نبیل سائیں نے فقری انداز میں کہا کہ ملتان یونیورسٹی سے اس نے BA کیا ہے. گفتگو کا جب سلسلہ شروع ہوا تو سائیں کا میں نے محسوس کیا کہ سائیں جو ہے تصوف کا عظیم شاہ سوار ہے. نبیل سائیں سے کبھی میں سوال کرتا، کبھی محمد بوٹا. شوقہ بس خاموشی سے سن رہا تھا. بھیا جی کی ایک کرامت اس نے سنائی کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی. میں جب ملتان سے بھیا جی کے پاس جانے لگا تو میری بیوی نے کہا آج بھیا سے اولاد کی دعا کرانا. بھیا جی کا جہاں مزار ہے اس دکان میں وہ رہتے تھے. میں ہر 9 چندی جمعرات کو سرکار داتا حضور حاضری دیتا تھا. بھیا جی نے کہہ رکھا تھا کہ 9 چندی کی حاضری تیرا وظیفہ ہے. میں جب بھیا جی کے پاس پہنچا تو آپ ملنگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے ملاقات کی اور آسمان کو تکنا شروع کر دیا. میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی سوائے سلام دعا کے. کوئی 10 منٹ کے بعد بھیا جی بولے کہ انشاءاللہ بہت جلد خدا تجھ کو بیٹا دے گا. بھیا جی کی دعا کے پورے 13 بعد اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. اب آگے سنیے گا. نبیل سائیں کہنے لگے کہ ایک دن میں نے بھیا جی سے پوچھ لیا آسمان کی طرف جب آپ تکتے ہیں تو کیا تکتے ہیں؟ بھیا جی نے کہا کہ رابطے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی جلدی ہو جاتا ہے، کبھی وقت زیادہ لگ جاتا ہے. نبیل سائیں نے کہا کہ میرے دل میں وسوسے آنے لگے.
تو بھیا جی بولے کہ وہ وقت آنے والا ہے انسان جس سے بھی رابطہ کرنا چاہے گا وہ ہتھیلی پر اس کی شکل کو دیکھ کر اس سے باتیں کرے گا، اور اس وقت تک موبائل فون ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ میں نے آپ کو ایک پیراگراف سنایا۔ اسی بھیا جی کی میں نے پھر چونکہ میں یہ 1988 کی یادیں تھیں، ان کو میں نے پھر یکجا کیا، تو پھر میں نے لکھا کہ نبیل سائیں سے دوسری نشست۔ اس دوسری نشست کی دو بہت اہم باتیں ہیں جو میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ میرے پیر و مرشد نے ملتان میں مجھے یہ میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، جیسا بھی موسم ہو، جمعرات حضرت بہاؤالدین زکریا اور حضرت شاہ رکن عالم کے پاس گزارنی ہے۔ تو کہنے لگے میں عصر حضرت بہاؤالدین زکریا کے پاس پڑھتا تھا اور مغرب حضرت شاہ رکن عالم کے پاس۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کے پیروں کے پاس جاتا تھا، بتائیے اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم اور اسم ذات کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنے بجی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سنا وہ یہ کہ یا حیو یا قیوم یہ اسم اعظم ہے۔ کہنے لگے اور؟ میں نے کہا وہی فرماتے تھے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ کہنے لگے اور؟ میں نے کہا میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بعض مرشد اپنے مریدوں کو اسم اعظم اللہ ہی کا کوئی اور نام دیتے ہیں۔ کہنے لگے سنیں، مجھے آپ کے پیر حضرت بہاؤالدین زکریا نے لفظ علی اسم اعظم دی ہے، لفظ علی اسم اعظم دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری جو چلتے ہوئے یہ رات 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک کی گفتگو جو میں نے جو بہت سوچ کے لکھا ہے۔ مجھے کہنے لگے سہروردی صاحب آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ یہ 1988 کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی سید سجیل حیدر صاحب نے یہ بتایا آپ کو کہ میں نے یہ منقبت میں تو پنجتن کا غلام ہوں 1996 میں پڑھی۔ جاتے ہوئے کہنے لگے کیا ہی اچھا ہو کہ تم مولا علی اور ان کے بچوں کا قصیدہ پڑھو۔ دیکھنا مولا علی اور ان کے بچوں کا جب تم قصیدہ پڑھو گے تو خدا تم کو کیسے نوازے گا۔ یہ 88 کی بات ہے اور 96 میں نے مولا علی اور ان کے بچوں کا قصیدہ پڑھا۔ میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر 2 نمبر کی بات کریں گے نا، 2 نمبر ہر شعبے میں 2 نمبر لوگ ہیں، کس طبقے میں 2 نمبر لوگ نہیں ہیں؟ بھیا ہی کی ایک بات میں بتاتا ہوں۔ بھیا نے کہا کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ 2 نمبر لوگ ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں جو چرس بھنگ پی رہا ہے وہ بھی ولی ہے، اور جو میں نے مختلف ان کی اقسام بتائیں۔ کہنے لگے سہروردی صاحب جس طرح بیماری آتی ہے تو ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو نا کس سے علاج کرانا ہے، تو فقیر بھی ڈھونڈو، فقیر ڈھونڈو۔ فقیر یہ نہیں کہ جو چرس پی رہا ہے وہ بھی بھنگی ہے اور جو مزار پہ بیٹھا ہے وہ فقیر ہے، اور جو بھنگ پی رہا ہے وہ بھی فقیر ہے۔ فقیر کو ڈھونڈنا ہے۔ اور میں نے کہا فقیر کی ایک نشانی بتائیں، ایک نشانی، صرف ایک۔ کہنے لگے فقیر کسی کی ٹو میں نہیں لگتا، فقیر کسی کی ٹو میں نہیں رہتا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے۔ تو میں ابھی آپ سے گزارش کروں گا کہ فقیر تلاش کریں۔ میں نہیں ہوں بھائی فقیر، فقیر تلاش کریں، فقیر تلاش کریں۔ اور فقیر کی جو مجھے پہچان انہوں نے بتائی وہ یہ کہ فقیر کسی کی ٹو میں نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں وفاقی وزیر ریلوے جناب حنیف عباسی صاحب کا کہ جو تشریف لائے، اور ضیاء اللہ شاہ صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ جو حنیف عباسی صاحب کو آج کی اس محفل میں لے کر آئے۔ میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کی غلامی پہ اللہ زندہ رکھے اور اسے پہ موت عطا فرمائے۔ اب چونکہ مجھے جو پروگرام بتایا گیا ہے وہ یہ کہ آپ کچھ کلام میں نے پڑھنے، اس کے بعد ہمارے وفاقی وزیر جناب حنیف عباسی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔